پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی المرسلین، انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اپنا میچ کا دستور ہے کہ میچ شروع ہونے کے پہلے 10 منٹ 8 منٹ کبھی 11-12 منٹ بھی ہو جاتا ہے بیان کر دیتا ہے، اور یہ بیان اس لیے کرتے ہیں کہ یہ سب انعامی تاریخی یعنی کافی امپورٹنٹ مضامین ہے، تو اس کو جتنا لوگ کوشش کرتے دبانے کا تو نیا نیا طریقہ تلاش کرنا ہوتا ہے، تو اسٹیڈیم بھی ایک طریقہ اس میں ہے۔ تو یہ مضمون آج جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ قادیانیت کے اوپر میں ہے، عام مضمون نہیں ہے، یہ مضمون کو معجزہ ختم نبوت بولا گیا ہے، اور یہ وہ مضمون ہے جس کے اوپر مباہلہ ہوا۔ مباہلہ معنی مناظرہ جب ختم ہو جاتا ہے تو مباہلہ ہوتا ہے کہ اللہ لعنت بھیج کے وضاحت کرے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ تو یہ مضمون یہ ہے کہ مرزا غلام جو تھا قادیانی، اس نے جو امپورٹنٹ دعویٰ کیا تھا نبوت کے علاوہ، نبوت تو بہت اینڈ میں دعویٰ کیا تھا، لیکن اس کے علاوہ جو اس کا امپورٹنٹ دعویٰ تھا وہ امام مہدی کا تھا۔ امام مہدی کا نام سنے ہوگے نا بچپن سے، وہ امام مہدی زیادہ تر یہ ہم لوگوں کا ایمان یہ ہے کثیر لوگوں کا کہ جب قیامت قریب آئے گا تو ایک امام مہدی آئیں گے اور اسلام کا تبلیغ کریں گے۔ جب وہ اسلام کا تبلیغ کریں گے تو آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور ان کے ساتھ مل کے دونوں مل کے تبلیغ کریں گے، پورے دنیا میں اسلام آ جائے گا، اور لمبا کہانی ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی جب امام مہدی کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ اگر آپ امام مہدی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے کب واپس آئیں گے؟ تو اس نے جواب میں بولا کہ تمہارا ایمان غلط ہے کہ آسمان میں گئے، وہ تو سری نگر میں دفن ہے، اور اس میں بہت سارا کتاب لکھا، دلیل دینے کا کوشش کیا تاکہ دعویٰ کو صحیح ثابت کرے۔ تو ایک کتاب لکھا تھا انجام آتم، تو اس میں بول رہا تھا کہ فلمت توفتنی سورہ مائدہ کا آیت بولتا ہے کہ اس میں کلیئر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھ رہے ہیں کہ تم نے کہا تھا تمہیں اور تمہاری ماں کو معبود بنائے میرے سوا؟ عیسیٰ علیہ السلام بولیں کہ یہ نہیں کہا تھا، اور جب تک موجود تھا گواہ تھا، آپ نگران تھا، تو جب آپ مجھے کو اٹھا لیا تو آپ نگران بن گئے۔ تو اس سے مرزا غلام بول رہا ہے کہ ادھر لفظ ہے توفتنی اوپر اٹھانے کا ہے، لیکن وہ تو اس کے معنی ہے موت، اکارڈنگ ٹو موت ہے نہیں، اکارڈنگ ٹو موت ہے، اور جب تک وہ زندہ تھے تو عیسائی لوگ ان کو معبود نہیں بنائے تھے، خدا یا خدا کا بیٹا نہیں بنائے تھے، جب وہ فوت ہو گئے تو بنائے۔ تو بولا آیت بول رہا ہے کہ فوت ہونے کے بعد خدا بنائیں گے، اگر آسمان پہ زندہ ہیں تو دنیا میں خدا نہیں بننا چاہیے، لیکن وہ تو بن چکا، قرآن خود کہہ رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد دوسرا کتاب لکھا مسیح ہندوستان میں، مسیح ہندوستان میں پورا ہسٹری بتایا، لمبا کہانی جو 10 منٹ میں پورا نہیں ہوگا، لیکن شارٹ کٹ میں یہ ہے، وہ بتایا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھے تھے، ہم لوگ کا ایمان ہے کہ نہیں چڑھے تھے، کوئی ہم شکل آ گیا تھا، اکارڈنگ ٹو مرزا وہ چڑھے تھے، لیکن وہ لعنتی موت تھا، لعنتی موت سے بچانے کے لیے اللہ ان کو بے ہوش کر دیا، اور پھر وہ 3 گھنٹے کے بعد ان کو دفن کر دیا گیا، پھر قبر میں واپس ہوش میں آئے، اور 3 دن بعد قبر سے نکلے، شاگردوں سے ملے اور ہجرت کر کے پہلے افغانستان گئے، ادھر ادھر کہاں گئے، اور آخر میں سری نگر میں بہت عزت ملا، وہاں پر ہی سیٹل ہوئے، اور ادھر میں فوت ہوئے 120 سال کی عمر میں۔ تو اب یہ جو عیسائی کیلنڈر چلتا ہے، کرسچن کیلنڈر 2024 ہے ابھی، یہ AD لکھتے ہیں غلط سے، لوگ ہمارے یہاں سمجھتے تھے کہ آفٹر ڈیتھ ہے، آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، یہ لیٹن زبان کا لفظ ہے اینو ڈومینو، اس کے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے یہ کیلنڈر شروع ہوا، اگر ان کے موت سے شروع ہوتا ہے تو پہلا کیلنڈر BC کہلاتا ہے، تو ایک کیلنڈر
ان کے زندگی کے پہلے کا اور ایک کیلنڈر ان کے زندگی کے بعد، تو ان کا زندگی تو غائب ہو جاتا ہے. تو وہ آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، اینو ڈومینو ہے، یعنی پیدائش سے. ایک کیلنڈر بیفور کرائسٹ ہے اور ایک کیلنڈر آفٹر برتھ آف کرائسٹ. تو یہ کنٹینیوس ہو جاتا ہے. تو جب 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے، یہ کیلنڈر ان کے پیدائش سے ابتدا ہوا. سن 1 میں وہ 1 سال کے تھے، تو جب 120 سال کے تھے تو سن بھی 120 ہوگا. تو اس کے میں نے 120 سال میں ان کو فوت ہونا تھا سری نگر میں. اب 120 سال میں فوت ہونا تھا، تو ان کو جو معبود بنایا گیا، خدا یا خدا کا بیٹا، وہ سن 120 کے بعد ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو مرزا. کیونکہ اگر آسمان میں بھی زندہ ہے تو ادھر میں ان کا بولتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے تو دنیا میں قادیانیت کا موت ہے، اور اگر عیسیٰ علیہ السلام سری نگر میں دفن ہے تو دنیا میں قادیانیت زندہ ہے. کیونکہ اتنا بڑا پوائنٹ غلط ثابت ہو جاتا ہے دوسروں کا. تو پھر تیسرا کتاب لکھا چشم مسیح، اس میں بولا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بے نفس انسان تھے. انہوں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ ان کو کوئی نیک انسان بولے، لیکن پولس، سینٹ پول جس کو بولتے ہیں، وہ پولس نے ان کو خدا بنا دیا. تو پولس جو ہے وہ سن 65 میں فوت ہوا. سن 65 یعنی عیسیٰ علیہ السلام اگر 120 میں فوت ہوئے سری نگر میں، تو یہ اس طرف میں سن 65 میں 55 سال پہلے فوت ہو گیا. اور خدا یہ بنایا تو ان کے زندگی میں بنا دیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. اس کو ہم نے لکھا تھا 1982 میں، جب آپ لوگ شاید پیدا نہیں ہوئے تھے. تو میں اس وقت 40 سال کا ہو چکا تھا. تو 1982 میں لکھا تھا. تو اس کے بعد میں پھر بہت سال 1999 میں یہ لوگ ناکام ہوئے. جواب بہت دیے، کوشش کیے، لیکن میں نے بولا تھا قادیانی جج منظور، اور اگر قادیانی جج بھی بولتے آرٹیکل غلط ہے تو 1 کروڑ نقد انعام، بعد میں اور زیادہ کروڑوں میں چلے گیا. تو اس کو غلط ثابت نہیں کیے. تو پھر اس کے بعد میں مباہلہ کیے. ان کے 2 مربی نے ماڈل کالونی میں کراچی میں میرے ساتھ مباہلہ کیا 3 جون 1999 کو. اور اس کا سن 30 جولائی کو لندن میں 34واں جلسہ تھا. 18,000 قادیانیوں کے سامنے مرزا طاہر جو اس وقت خلیفہ تھا، اس نے مباہلہ ایکسپٹ کیا اور بولا میں آپ کے سامنے یہ بات کھول رہا ہوں کہ یہ 1 سال مباہلہ کرنے والے کو جھوٹا ثابت کر دے گا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ 20 اگست کو شرط یہ تھا کہ پاکستان میں میں ایڈورٹائز کروں گا، لندن میں وہ لوگ کریں گے. تو لندن میں سب سے پہلے جو ایڈورٹائز کیا وہ تھا 20 اگست کو اخبار میں ڈالا کہ مباہلہ ہو گیا ہے. اور 20 اگست کو چند گھنٹوں کے بعد ناروے میں جمعہ کا خطبہ دینا ہے. جمعہ کا نماز تھا، تو 10 منٹ کا خطبہ دیا. کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کیا بول رہا ہے، زبان پر فالج کا حملہ ہو گیا اور اس کو ممبر سے اٹھا کے علاج کے لیے ہاسپٹل گیا. 21 دن بعد آیا، بولا وزارت سے بات نہیں کر سکتے اس لیے، اور آیا نہیں بیچ میں. پھر اس کے بعد طبیعت ٹھیک، 1 مہینہ اور تھوڑا سا اپیل ہوا، تب دعا کرو. پھر صحیح ہوا، پھر بیمار کچھ عرصے کے بعد ہوا. 2003 میں فوت ہو گیا. جب فوت ہو گیا 2003 میں، تو اس کا جو دادا تھا مرزا غلام قادیانی، جو فاؤنڈر آف قادیانیت، اس نے بولا تھا اگر مباہلہ ہو جائے تو سچے کی زندگی میں جھوٹا فوت ہوتا ہے. تو اس کے قول کے حساب سے میرے زندگی میں وہ فوت ہو گیا 2003 میں. تو ابھی تقریباً 21 سال ہو گیا. تو بڈھا زندہ ہے اور وہ میرے سے کم عمر میں فوت ہو گیا. اچھا، یہ مضمون اور اس کے مباہلہ کا، وہ میرے کو جب مباہلہ کا ایکسپٹنس کیا تھا جلسے میں، تو بولا تھا میں سارے دنیا کا سربراہ ہوں، میرا کام یہ نہیں کہ ہر للو پنجو کے ساتھ میں جو مباہلہ کرے ایکسپٹ کروں یا اس کو جوابی چیلنج دوں. لیکن اللہ کا شکر ہے 1988 میں یہ مباہلہ کا چیلنج دیا تھا. اس میں کلیئر لکھا تھا کہ یہ مباہلہ کا چیلنج نمایاں طور پر ان سب کو ہے جس میں یہ لوگ انکلوڈ ہیں. اس کا جی میں بریکٹ میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو بھی میرے خلاف قادیانیت کے خلاف، قادیانیت وہ لوگ تو نہیں لکھتے، احمدیت کے خلاف، جو بھی قادیانیت کے خلاف کوئی بات کہا ہے یا مضمون لکھا ہے، آرٹیکل لکھا ہے بک کے شکل میں یا پمفلیٹ کے شکل میں، تو اس کو بھی یہ چیلنج ہے. تو میرا مضمون وہ تھا جس کو حنیف موتی والا جو 1968 سے ریسرچ کر رہا تھا، بولا اتنا خوبصورت پوائنٹ نہیں ملا، یہ معجزہ ختم نبوت ہے. یوسف لدھیانوی صاحب نے انعام دیا مضمون پر، اور بے شمار لوگوں نے 2500 خطوط ملا تھا. اس کے بعد تو میں اغوا ہو گیا تھا، وہ الگ کہانی ہے. لیکن یہ جو اپنا منظور احمد چنیوٹی صاحب ہیں، انہوں نے مباہلے پہ 2 صفحے کا مبارکبادی کا خط دیا تھا.
اور اس کو بھی فتح مبین بولا گیا. تو یہ بہت قیمتی مضمون ہے. اس کو آپ کو آج کو وہ جو کتابچہ دیا اس میں سارا ڈیٹیل ہے ان شارٹ. تو اس کو ضرور پڑھیے گا اچھے سے, اور انشاءاللہ آپ کا اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. ہو سکتا ہے کہ ہب سالٹ کو آج ہرا بھی دے آپ لوگ, کیونکہ ہب سالٹ کے ساتھ تو کل پھر ملاقات ہو جائے گا پرسوں. وہ غصہ ہوں گے تو ان کو سدھار دیں گے. آپ سے پتہ نہیں پھر کب ملاقات ہو, تو دعا میں یاد رکھیے گا. پسند نہیں آئے تو دعا کرو بہتر ہو آئندہ, اور پسند آیا ہے تو جو تالی بجانا بجا دو. جزاک اللہ. اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا, اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا. اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا, اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا.